کیا ہمیں پتہ ہے ہندو کس نبی کی امت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آج کا ٹاپک ہے ہندو کس نبی کی امت ہے۔ آج میں جو ویڈیو لے کے آئی ہوں، ریئیکشن ویڈیو، وہ اسی ٹاپک پہ ہے۔ تو بنا دیری کیے آئیے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے اور جانتے ہیں ہندو کس نبی کی امت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت و عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید ہی کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ آئیے ان سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر و شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے۔ اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔
हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, न कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभुआ मन्नू कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। विवेश पुराना चैप्टर 42:7 के अंदर ये तमाम वाकयात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुकद्दस में भी मतीस पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभुआ मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रुपाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं, तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं है। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और न ही हिंदू मजहबी किताबों में और न ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरिया सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है, यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वैद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नोहा कहा गया है। वैदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम तर वाकया तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। और भावेश पुराना चैप्टर 42:7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और ये भी कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नूह संस्कृत जुबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरबी जुबान के अंदर है। उस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही है कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। फ्रांस के एक राइटर AJA डबावस को 40 साल तक पढ़ा और बताया है कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सहरा की तरह थी जिसे आबाद किया गया, और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके उनके वाकयात को बयान कर रही है, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो उस तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, क्योंकि तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तसव्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है,
جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہی مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا اور انہی کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا دیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے، اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا، جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچاتے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک چونکہ کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا، اس لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کے اذن سے مسلمان کیا، انہیں لاجیکل طور پر حقیقت پہنچانے میں کامیاب رہے۔ مگر افسوس، ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت سے بھرا دین اس انداز میں موجود ہے، جو کہ ہم پوری دنیا میں تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کامنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی میری طرح آپ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ ہندو کس نبی کی امت ہے۔ اگر آپ کو اور بھی کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے اسلامک نالج کے لیے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرا ویڈیو کیسا لگتا ہے ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔